अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ये शाम का टाइम है और हमारे आज मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ बनाना था तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। जो जो चीज़ें घर पड़ी हुई थी मैंने सोचा कि इससे क्या मेन्यू तैयार हो सकता है, तो वो मैं फिर डिसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं पहले सारा ऐसे सोच लेती हूँ कि हाँ जी मैंने क्या बनाना है, क्या क्या चीज़ें घर हैं, क्या मंगवाने वाली हैं और कौन सी चीज़ जो है वो मैं इजीली बना लूँगी। और फिर ज़ाहिर सी बात है, दो तीन चीज़ें तो लाजमी होती हैं, बनानी पड़ती हैं। घर वाले भी होते हैं, गेस्ट भी होते हैं, तो फिर इसलिए ना मेन्यू जो है वो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले कटिंग शुरू कर दी थी। मुझे था कि मैं सब्ज़ियों वाले चावल बना लूँगी, तो वो मैं वेजिटेबल राइस बनाने थे, इसलिए फिर मैं ये सब्ज़ियाँ कटिंग कर रही हूँ। मैं अकेली हूँ इसलिए फिर मुझे सारा मैनेज खुद ही करना पड़ता है। तो मैं पहले कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जो जो चीज़ें मैंने बनानी होती हूँ उस हिसाब से। उसके बाद फिर मैं जो सलाद बनाना होता है वो भी मैं कटिंग करके रख देती हूँ। रायता या फिर दही बड़े बनाने हों तो वो भी मैं बना के पहले रख लेती होती हूँ। सर्विंग की मैं हर चीज़ तैयार कर लेती होती हूँ। वो सारा कुछ मैंने एक साइड पे करके रख देना होता है। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे की तरफ आना होता है कि अब मैं जो बनाने वाली चीज़ें पकाने वाली वो पकानी शुरू करती हूँ। अब तो ना किचन में ऐसे लंबा चौड़ा मेन्यू जो है वो बनाने की आदत सी हो गई है, क्योंकि हस्बैंड की जॉब भी उसी तरह की है और बच्चे जो हैं वो भी बड़े हैं, सबका अपना अपना सर्कल है। तो कोई ना कोई हमारे घर में ना वो आया ही रहता है। मोस्टली हमारे घर में इसी तरह से ही खाना बनता है कि तीन तीन चार चार डिशेस जो हैं वो बनती हैं, क्योंकि वो अगर कोई आया हुआ मेहमान भी है तो और घर वाले भी हैं ना, तो फिर वो सबका ऐसे साथ ही बन जाता है। ये नहीं कि मेहमानों के लिए अलग से खाना बनाओ और बाकी घर वालों के लिए अलग से। तो फिर अब तो आदत सी हो गई है ऐसे लंबा चौड़ा मेन्यू बनाने की। और मेहमानों को चाय दी थी, साथ साथ फिर मैं खुद भी पीने लगी चाय। सर्दी का मौसम है और दिन भी बड़े छोटे छोटे से हैं। बंदा एक काम को करने लगता है ना तो पता ही नहीं चलता, सारा दिन ही गुजर जाता है। साथ में आज हमने ना चाय के साथ क्रीम रोल मंगवाए थे। वो खा के ना और उनको पहले तो देख के ही सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि जब हम बचपन में वो क्रीम रोल खाया करते थे। और एंड तक ना कभी कभी तो ऐसे होता था कि वो अंदर से ना उंगली से हम लोग क्रीम निकाल निकाल के खाते होते थे। फिर वो रोल बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता था और उसकी तरफ से ना वो फिर आंख के आगे करके दूसरी साइड हम देखते होते थे, तो हम उसको एज अ दूरबीन भी इस्तेमाल कर लेते थे। कहते थे हाँ जी वो देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है जैसे दूरबीन से हम लोग देख रहे हैं, तो अंदर से सारी क्रीम निकाल के ना वो होल सा हो जाता है उसके अंदर। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बस ऐसी ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक सबकी ऐसे ही रखे। हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन जितनी भी है हम इसे खुश होके हम गुजारें। हम छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना उनको सेलिब्रेट करें। घर में ऐसी है हर एक चीज़ में खुशी हम लोग ढूँढें। ये तो नहीं, टेंशन तो छोटी-छोटी बातों से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जितना उसको ज़हन पे हम लोग हावी करेंगे उतना ही टेंशन जो है वो हमारे घर पे, हमारे माहौल पे और हमारी ज़िंदगी पे और हमारी सेहत पे वो ज़्यादा असर करेगी। लेकिन अगर हम हर एक बात को, हर एक चीज़ को वो खुशी की तरफ ले जाएँ, अपने घर का माहौल इस तरह का कर लें, बच्चों में वही चीज़ें हम लोग डेवलप करें, तो बच्चे भी उसी तरह के होते हैं और हमारे घर में भी खुशी वैसे ही होती है। और हम लोग खुद भी खुश रहें। और अगर हम लोग खुद खुश होंगे, हमारे घर का माहौल अच्छा होगा, तो देखने वाले भी आप लोगों को ऐसे ही कॉपी करेंगे कि इनके घर में, मतलब वो ना कुरेदने में लग जाएँगे कि इनके घर में खुशी जो है, ये सब लोग खुश रहते हैं, उसकी वजह क्या है, ये क्यों इस तरह से रहते हैं। खुशी का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं होता, नहीं तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर देखे होंगे कि किसी किसी घरों में पैसा इतना ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पे खुशियाँ नहीं होती। लोग एक दूसरे के इतना करीब नहीं होते, एक दूसरे को जानते समझते नहीं हैं। तो बस खुशी जो है ना वो थोड़े पैसों में भी और घर का माहौल अच्छा रखने से भी आ सकती है, क्योंकि घर में सभी लोग जो है ना वो एक दूसरे को टाइम दें, वो बैठें एक दूसरे से गपशप लगाएं। क्योंकि अब जो हमारा टाइम है ना वो सारा फ़ोन ने और इस तरह से ऐसी चीज़ों में, सोशल मीडिया की तरफ हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना वो सबका ही सर्व होने लग गया है। हम लोगों के पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग फैमिली जो है वो इकट्ठे नहीं बैठते, खाना वगैरह इकट्ठे नहीं खाते, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की समझ नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है। कोई भी बात हो हम लोग ऐसे काट खाने को दौड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो अब सारे का सारा सोशल मीडिया की तरफ हो गया है। घरों की तरफ, घर वालों की तरफ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी खुशियाँ किस चीज़ों से जुड़ी हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, हमने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है।
ہم لوگ صرف سوشل میڈیا کو اس طرح سے ہم لوگوں نے لے لیا ہوا ہے کہ بس وہی جو دنیا ہے نا نظر آ رہی، بس وہی ایک دنیا ہے، باقی تو دنیا کوئی ہے ہی نہیں، یا خوشی صرف پیسے میں ہی ہے، پیسے کے بغیر تو خوشی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، پیسے کا بھی ہے لیکن وہ نہیں کہ اتنا زیادہ ہو کہ ہم لوگ بس اسی سوچ میں لگ جائیں کہ پیسہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوگا تو پھر ہی خوشیاں آنی ہیں۔ بالکل بھی یہ بات نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، جو بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، خوشیوں سے مراد کہ آپ لوگوں نے اگر کھانا کسی بھی ٹائم کا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے پوری فیملی نے بیٹھ کے اکٹھے کھانا ہے، تو وہ بھی آپ گپ شپ ایسی رکھیں، کچھ بھی اس میں آپ اپنے گھر کے ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا اس کی مصروفیت ہے، کیا ہے، تو اس سے ایک دوسرے کو آپ لوگ سمجھیں گے بھی، آپ کے گھر میں خوشیاں بھی آئیں گی، آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر بھی اچھا ہوگا، تو آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ جو ہے پازیٹیوٹی جتنی رکھیں گے نا اپنے گھر میں، اتنی ہی آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ تو آپ لوگ کوئی بھی ایک ٹائم بنا لیں، کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے جب سب لوگ فری ہوتے ہیں، تو کچھ کوئی ٹائم تو نکل سکتا ہے نا، یا آپ لوگ ناشتہ اکٹھا کر سکتے ہو، یا آپ لوگ ڈنر اکٹھا کر سکتے ہو۔ چلیں لنچ کی تو ہوتا ہے کہ وہ تو سارے اکٹھے اس پہ تو ہے ہی نہیں نا، آج کل کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے کہ لنچ کو اکٹھا کرے، تو آپ لوگ ناشتہ اکٹھا کر سکتے ہو، یا پھر آپ لوگ ڈنر اکٹھا کر سکتے ہو، کوئی بھی ٹائم آپ لوگ بنا سکتے ہو ایک دن میں۔ جس طرح سے آج کل کا دور بہت تیز ہو گیا ہے نا، تو آپ کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے، اتنی آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی آپ لوگ ہمارے گھر میں جو گیسٹ آتے ہیں نا، تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ رات میں بھی ایسے ہی بچوں کے ساتھ، اور صبح بھی آپ لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بچوں کے ساتھ اتنا مطلب بولتے ہیں، کھپتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے، تو یہ ہمارے گھر کی ایسی روٹین بنی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کا ان کے طریقے سے ہی ساتھ دینا ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ سے نماز جو ہے وہ اکٹھی پڑھتے ہیں، تاکہ بچوں میں بھی یہی چیز آئے، اور جو تلاوت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ کے ہم لوگ اکٹھے ہی کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں کوئی بھی بات ہوتی ہے ایک دوسرے سے بندہ شیئر بھی کر لیتا ہے، اور وہ کام جو ہوتا ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر کا ایک اچھا ماحول بھی بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ نہیں ہوتا کہ خود ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں یا بچوں کو آوازیں دے دی ہیں، وہ اب خود کچھ کر لیں گے یا نہیں کریں گے یا نہیں، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ہی بلکہ ان سے پہلے ہم لوگوں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے کہ آپ یہ والا کام کر لو، ہم سارے مل کے کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، ہم نے ان کے آگے لگنا ہے اور سب کو کہنا ہے کہ آؤ ہم یہ کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ کا ماحول اچھا رہتا ہے، نہیں تو آپ کا ماحول، گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بڑا ہی بیزار بیزار سا رہتا ہے۔ زندگی پہلے ہی اتنی مشکل اور کٹھن ہوتی ہے سب کی، مجھے پتا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی کا بھی دور ہے اور زندگی بھی اس طرح سے سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو گئی ہے، تو اسی میں اپنا جو بھی آپ کا گھر کا بجٹ ہے اس میں رہ کے ہی آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، نہیں تو ٹینشنز جو ہے نا وہ بندے نے خود کہیں سے خرید کے نہیں لانی ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہی گھر میں ہی آپ کو آ جانی ہوتی ہیں، اور اس سے ہی آپ کے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی سے سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح سے میں اتنی ہوں مطلب بیمار ہوں، تو مجھے کچھ کچھ ٹائم نا ایسے ہو جاتا ہے کہ میں بالکل نہ بندہ جیسے بیزار ہو جاتا ہے، اس طرح سے دماغ پہ ٹینشن سی سوار ہو جاتی ہے، لیکن پھر میں اس کو خود ہی چھٹکتی ہوں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اب مجھے کون سا یہ بیماری جو ہے کسی انسان نے لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میں مطلب سارا کام کر لیتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، میں اپنے گھر کا سارا مینیج کرتی ہوں، شکر الحمدللہ، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ اتنی توفیق بھی نہ دیتے تو میں کون ہوتی ہوں یہ سب کچھ کرنے والی، یا چلنے پھرنے والی، کوئی کام کرنے والی۔ شکر الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہوا ہے، تو میں کرتی ہوں نا، تو یہی نہیں کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، بس یہی نہیں کہ وہی ایک کمی کو آپ لوگ لے کے تو اس کو سر پہ سوار کر لو کہ ہاں جی ہمارے پاس تو یہ ہے یہ نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے تو بس اس کے پیچھے اب رل جانا ہے، یا بس ٹینشن ہی اپنے سر پہ سوار رکھنی ہے۔ تو ڈنر ہم لوگوں نے کر لیا تھا، تو پھر اب سبھی ہم لوگ نکلے ہیں چھوٹے بیٹے کو لینے، وہ مدرسے میں ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہم لوگ عشاء ٹائم نا اس کو لینے آ جاتے ہوتے ہیں،
تو ہم لوگ پیدل ہی آتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہم نے رکھا ہوا ہے واک کا کہ اگر ہمارے پاس صبح ٹائم نہ ہو، صبح ہم سارے اکٹھے نہ ہوں، تو پھر اس ٹائم عشاء ٹائم جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ 1 گھنٹہ ہماری واک بھی ہو جاتی ہے۔ ڈسٹنس اتنا بنتا ہے نا کہ ہمارے آنے جانے میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ یہاں سے پھر میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کپڑے کچھ لینے تھے کیونکہ اس کو مدرسے کے لیے شلوار قمیض کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب جیسے ہی کافی سردی ہو گئی ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس کے بھی کچھ موٹے کپڑے جو ہیں نا وہ لے کے اسٹچ ہونے کے لیے دے دوں تاکہ وہ تھوڑے دنوں تک پھر اسٹچ ہو کے آ جائیں گے۔ تو اس لیے پھر میں اور میرے ہسبینڈ وہ ہم لوگ ادھر آ گئے تھے۔ یہاں پہ میں ایسے ہی اپنے لیے وہ اسٹرالر سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا اگر کچھ مجھے پسند آئے تو پھر میں اپنے لیے لے لیتی ہوں۔ اور بچوں کو ہم نے بھیجا تھا وہ بالکل اس کے ساتھ ہی تھا تقریباً نا مدرسہ، وہاں سے وہ بھائی کو لے کے آ جائیں تو اتنی دیر میں ہم لوگ جو ہے وہ کپڑے خرید لیں یہاں سے۔ جو بھی کام ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام ہے وہ مشکل آپ اپنی زندگی کو بنا کے ہی پھر ہی وہ کام آسان ہوتا ہے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی جو ہیں، ہم نے جو بھی کام ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگوں نے پہلے آگے لگنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اپنے بچوں سے کہنا ہے کہ آؤ ہم سب مل کے کرتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی ان کو کہہ دینا کہ آپ لوگ واک کر لو تو نہیں، بس بچے جو ہیں وہ فونوں سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ یہ نیکسٹ ڈے کی مارننگ کا ولاگ ہے۔ یہاں پہ بچے سارے جو ہیں وہ فجر کی نماز ادا کر کے آ گئے تھے۔ ابھی ہم لوگوں نے سب نے مل کے چھوٹے بیٹے کو مدرسے چھوڑنے جانا تھا۔ ہمایوں کو ہم یا تو شام میں ٹائم نکالتے ہیں عشاء کے بعد یا پھر صبح کا، تو 1 گھنٹہ واک بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہم اس کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں یا پھر لے آتے ہیں، تو یہ کام بھی ہمارا ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو سب کے لیے ایسے بچوں کے لیے ٹائم جو ہے وہ خود سے نکالنا پڑتا ہے، تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بچوں کے لیے لازمی ہوتی ہے یہ۔ تو یہاں پہ یہ گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے تو اسی کی آوازیں جو ہے وہ وائس اوور کرتے کرتے آئی ہیں اندر، اس کو اگنور کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، شیئر ضرور کیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔